سے پہلے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا، لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی. 3 سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں، مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ، آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دیے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ، حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے منبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی، اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ آچھے. 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبی کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا؟ شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا، اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان، آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتا دے. حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں، تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے. اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے. اس لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا. بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی، لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں. امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی، اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے.
اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن ہے حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقی میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے، انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی، فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا، پورا مدینہ بھر گیا تھا، بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، ام المومنین اس وقت باحیات تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تھی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے، حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ سرفرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقی میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقی میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔ اب دور تھا امیر معاویہ کا، 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان یہ بھی صحابی ہے، امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے۔ معاملہ ایسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا۔ پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بہت الگ رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے، پورا مکہ لے کر کے، اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے، جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے، کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے۔ اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے۔ اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا
میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے جو اسلام لاتا ہے اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے. کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے. یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں. تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا. بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے. مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے. ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے. ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے. حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی. سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار اٹھایا یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے. لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے. اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا. یہ صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی، قلق تھا، ملال تھا. یاد رکھو میرے عزیزوں، جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھوگتے ہیں کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، ہندا، یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے، صحابی ہیں، باپ ابو جہل ہے. اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے، جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں. جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا، لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا. تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے، حضرت حنزلہ، یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں. نہیں میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا، لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا، جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے. یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے. اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ. اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں. ان کی ماں ہندا، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے
تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کا امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا. تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت. لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا. جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے. بات یہ تھی کہ ہندا کے باپ ربیعہ، یہ ہندا کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی. فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندا اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں. تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا، اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندا اکیلی ہے، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں. اسی اسنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا. فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندا کا جینا تنگ کر دیا، بہت سخت شست کیا، اور اس کے بعد ہندا روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی. تو جو ہندا کا باپ ہے ربیعہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا؟ تو ہندا نے کہا جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی. کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر. ہندا نے یہ سب باتیں کی. اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندا کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا، عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے. یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی. ہندا نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا. وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا، فاقیہ کو، اور ہندا کی سہیلیاں اور اس کا باپ، یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن. اور جیسے یمن پہنچے تو ہندا کے جسم میں پیلا پنانے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی. ہندا، باپ نے کہا تو چور ہوگی، پھر یا تو ڈر رہی ہے. جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی. کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ، اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گناہگار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں. یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں. وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے. مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے، طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال کر. بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے. لکیریں دیکھ کر کے بتانے والے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقد کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا. جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم مسلمان اور جوتشوں کے پاس جاؤ
اور اپنے گھر بنانے کے لیے واسطو پرکار کا خیال کرتے رہو. یہ سب چیزیں جو توہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے. بہرحال ہندا جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچو مارے گا کچھ بھی, اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زنا کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی ڈائریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا اس کے پاس, میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہندا کے باپ نے ایک تدبیر لی, گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر کے رکھا, اور اپنے پاس ایک ڈبیا رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر کے رکھی, اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی. اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب, کاہن صاحب, ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو. ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ, وہ کیا ہے بتاؤ. اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو.